ہمیشہ قدمہ چ مٹیا رہنا لیکن ایک کیمرہ گھمانا شیخ جی ذرا بندہ لبنے جڑا ایتھے ہاتھ رکھ کے بولے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر میرے نبی کا ہم سفر حجر جس کا عرش پر لگے گا نار فرش پر نعرہ رسالت الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ اور گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ من شب صدیق را دیدم بخواب، من شب صدیق را دیدم بخواب، گلز خاک راہ او چیدم بخواب۔ گفتمش اے خاصہ خاصان عشق، گفتمش اے خاصہ خاصان عشق، عشق تو سر مت لائے دیوان عشق، چارہ فرما پے آزار ماں، پختہ از دستت اساس کار ماں۔ اے مدنی دا منظور نظر، اے مدنی دا منظور نظر، صدیق اکبر صدیق اکبر قربان تھی وے، قربان ونجے ہر شام و سحر، صدیق اکبر صدیق اکبر۔ پیکر عظمت و شرافت، پیر طریقت، رہبر شریعت، برادر محتشم، عزت مآب حضور قبلہ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد نور المصطفیٰ رضوی دامت برکاتکم العالیہ، سجادہ نشین حضور محدث عبدالوی خانقاہ ڈوگرہ شریف، معزز محتشم علماء کرام، مشائخ اعظام، برادر عزیز نقیب ملت جناب حضرت قبلہ افتخار رضوی صاحب، خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، آپ نے خوبصورت نعتیں بھی سنی۔ حضرت خطیب ملت علامہ نقابت بہت خوبصورت جاندار شاندار بھی سماعت فرمائی، اور ظاہر ہے جب نقیب بولتے ہیں، کیونکہ نقیب مال خطیب، اور پھر جہاں وہ بات کو چھوڑتے ہیں وہاں سے آگے لے جانا مانی دارد ہے۔ حضرات گرامی، جس ہستی کے حضور ہم حاضر ہیں، یہ امت کا اجماعی فیصلہ ہے کہ صرف اس امت میں نہیں، جس طرح نبی کریم سید الرسل ہیں، حضرت صدیق اکبر سید الامم ہیں۔
یہ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، سید الامم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے بھی عشاق، سینہ چاک، ان میں حضرت صدیق اکبر کا جو مقام ہے، جو ابھی جناب رضوی صاحب بتا رہے تھے، وہ تو ظاہر ہے وقت کے اختصار کو پیش نظر رکھ کے انہوں نے صرف اشارہ کیا ہے، ورنہ معاملہ یہ تھا کہ جب صدیق اکبر لٹ چکے تو ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر پہلا جملہ یہ آیا تھا کہ میرے رسول ہماری طرف سے صدیق کو سلام کہنا۔ تو یہ تو حضور کا فرمان ہے کہ ابو بکر کی محبت، صرف محبت نہیں، اور ابو بکر کا شکریہ میری ساری امت پر واجب ہے۔ ظاہر ہے محبت اور تشکر، تو آج کی یہ جو محفل ہے یہ صدیق کی بارگاہ میں سیلوٹ بھی ہے، اظہار تشکر بھی ہے، اور سلام بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق چل رہے تھے، حضرت ابو درداء یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے شام میں جا کے ڈیرا لگایا اور شام کے نگر کو بسایا۔ وہ کہتے ہیں کہ چلتے چلتے بے دھیانی میں میرا پاؤں ابو بکر سے آگے نکل گیا۔ تو ظاہر حضور ساتھ چل رہے تھے، تو نبوت کی نظر ہے، نبی ہر طرف باخبر ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ چل رہے ہوں تو جو اس بزم کا دولہا ہوگا، کیا وہ لوگوں کے قدموں کو ناپ رہا اور ماپ رہا ہوگا؟ تو صدیق اکبر حضور کے ساتھ چل رہے ہیں، حضرت ابو درداء کہتے ہیں میرا پاؤں آگے نکلا، اور حضور کی عادت مبارک نہیں تھی سر عام ٹوکنے کی، میرے نبی کی عادت نہیں تھی، لیکن یہاں رہا نہ گیا۔ سرکار دو عالم نے برسرے میدان ٹوکا اور ابو درداء کو روکا، فرمایا ابو درداء ابو بکر کے ساتھ چل رہے ہو، ذرا دھیان کے چل، دھیان سے چل، آہستہ چل، پاؤں سنبھال کے چل، ابو بکر سے آگے نہ نکل۔ جو نبی اتنے بڑے اولو العزم صحابی کے قدم ابو بکر سے آگے نہیں نکلنے دیتے، اور جو لفظ میرے نبی نے فرمایا جب ہے، آپ نے فرمایا یہ جو سورج چمک رہا ہے اس کی آنکھ نے ابو بکر سے اعلیٰ بندہ آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء تو بہت پیچھے ہیں،
یہاں تو حضرت فاروق اعظم آپ نے سنا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ میری ساری حیات ایک طرف، ابو بکر کی ایک رات ایک طرف۔ امام ابن حجر نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ میں نہ عمر ہوتا، کچھ نہ ہوتا، میں کچھ نہ صاحب کمال ہوتا، کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ فاروق اعظم سے دنیا آگاہ ہے۔ میں کچھ نہ ہوتا، کاش میں ابو بکر کے سینے کا۔ جب حضور معراج سے پلٹ کر تشریف لائے تو حضرت بلال کے بارے میں وہ مشہور فرمان کہ سرکار نے فرمایا جب ہم نے جنت میں قدم ٹکایا تو ہمیں اپنے آگے کسی کے قدموں کا کھسکار سنائی دیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں نے پوچھا ہم سے بھی پہلے یہ کون خوش نصیب ہے جو اتنا ہمارے قریب ہے؟ تو آواز آئی یہ آپ ہی کا حبیب ہے، یہ وہی صاحب کمال ہے جس کا نام بلال ہے۔ اب ظاہر ہے جب سرکار نے صحابہ کی مجلس میں بیان کیا تو کئی انگلیاں، کئی نظریں بلال کی طرف اٹھی، اور کسی کی زبان سے یہ بھی نکل گیا کہ بلال تو ابو بکر سے بھی آگے نکل گیا۔ مجمع الزوائد میں یہ حدیث ہے کہ تو حضرت ابو بکر سے بھی بلال تو آگے نکل گیا۔ اب بلال نے جو ہی سنا، چاہتے تو ظاہر بہت بڑی بات تھی کہ ابو بکر سے بھی آگے نکل گیا، لیکن بلال گرتے گرتے سنبھل گیا۔ ورنہ ایسی چیزیں بندے کو جلدی ہضم ہوتی ہیں۔ آج کل تو ویسے ہے ہی یہی، میں راستے میں دوست کو بتا رہا تھا کہ آج کل چھوٹے لوگ بڑے یوں ہو رہے ہیں کہ بڑوں کی پگڑیوں کو، پہلے تو میرے بھائی رضوی صاحب کی طرح قدموں پہ رکھ کے بڑے ہوا کرتے تھے، اب بڑوں کی پگڑیاں کھینچ کے بڑے بن رہے۔ اب بڑا بننے کا نسخہ یہ مل گیا ہے کہ جتنا کوئی بڑا ہے اس کو ذلیل کرو تم بڑے ہو جاؤ گے۔ یہ محشر برپا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن میں صدقے بلال کے کہ آج تو بلال تو ابو بکر سے بھی آگے نکل گیا، تو بلال نے سنبھل کے وہ جو بڑھا رہے تھے، صدیق سے بھی آگے چڑھا رہے تھے، ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ آپ جو کچھ بول رہے ہیں غلط تول رہے ہیں۔ صرف غلط نہیں تول رہے، آپ گلابوں کو انگاروں میں رول رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ پھول کو مسلنا بھی جرم ہے، پاؤں میں ڈالنا بھی جرم ہے، لیکن یہ جرم تو قیامت سے بڑا ہے کہ پھول کو اٹھا کے بندہ انگاروں میں ڈال دے۔ آپ غلط بول رہے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ آپ گلابوں کو
انگاروں میں رول رہے ہیں. کہا کنت عبداً بالامس، مجھے اپنا کل بھولا نہیں ہے. مجھے کون ہے جو بلال کے کل سے آگاہ نہ ہو؟ مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا. یہ لفظ بلال کے ہیں کہ مجھے میرا کل بھولا نہیں ہے. میں وہی ہوں جس کی گردن میں رسے تھے، پاؤں میں زنجیریں تھیں، میں مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. کل گلیاں آج پھولوں کی کلیاں، کل وہ ذلت آج یہ عزت، کل رسوائی آج میرے قدموں میں خدائی. یہ عزت جانتے ہو کس کے ہاتھ سبب سے مجھے اس سے بڑھا رہے ہو؟ اللہ. کنت عبداً بالامس، مجھے میرا کل بھولا نہیں ہے، مجھے یاد ہے اور مجھے سب کچھ یاد ہے. یہ جو بلال آج کل مصطفیٰ کے قدموں میں آباد ہے، یہ جو کچھ میرے پاس کمال ہے. کہا اب میں بتاؤں تمہیں کہ مجھ میں اور صدیق میں کتنا فاصلہ ہے، گیپ کتنا ہے، فرق کتنا ہے. اب ذرا بلال سے سنیں. کہتے انما انا حسنۃ من حسنات ابی بکر. کہا بلال کی ساری عمر، بلال کی ساری حیات، بلال کی کل کمائی، کل کائنات، جو کچھ تم سمجھتے ہو بلال کو، کہا یہ جو بلال ہے صدیق میں اور اس میں گیپ کتنا ہے. کہا ابو بکر کی 63 سال جو عمر ہے، مجھے اس کے پل پل پہ نظر ہے. بلال بے خبر نہیں، باخبر ہے. بلال نے کہا 63 سال جو ابو بکر نے کمایا، ان میں ایک پل ایک نیکی کا آیا. وہی نیکی جو با کمال ہے، اسی ابو بکر کی ایک نکڑی سی نیکی کا نام بلال ہے. نہیں سمجھ آئی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، گلی گلی نگر نگر میرے نبی کا ہم سفر ہے، چرچا جس کا عرش پر لگے گا، نعرہ فرش پر نعرہ رسالت. انما انا حسنۃ من حسنات ابی بکر. کہا میں ایک نیکی ہوں. پتہ نہیں کتنی نیکیاں ہیں ابو بکر کی. اس کی زندگی میں ایک چھوٹی سی نیکی کا نام بلال ہے. اب تو سوچ ابو بکر کی ساری نیکیوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ جس کی ایک، واہ واہ واہ،
جس کی ایک نیکی کا نام بلال ہے، اس کی پوری زندگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب فیصلہ ہے، اس کو جانتے دو ہیں، ایک کا نام ذوالجلال ہے، دوسرا آمنہ کا لال ہے۔ اس کو ساری رات آپ تولتے رہیں کہ پوچھے کوئی ابو بکر کون ہے، تو مختصر بندہ کہہ سکتا ہے جس کی ایک چھوٹی سی نیکی کا نام بلال ہے، سوچ وہ بندہ کتنا صاحب کمال ہے۔ صرف یہ ایک ہیرا ہے، اور اس کے جس سمت سے دیکھو گے چمک ہی چمک ہے۔ میں نے ابھی عزیز مکرم سے پوچھا کہ مجھے کیا کہنا ہے، مجھے مذاق سے کہنے لگے آپ نماز عشق کی بیان کر دیں۔ میں نے کہا یہ شاہکوٹ کی زمین بھی عجب زمین ہے، جہاں انگوٹھا دھر دو وہیں سے درد کی صدا نکلتی۔ او میری بھی سوئی وہیں اڑ گئی۔ اور قاصد ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا۔ اس لیے میں نے اصل میں کچھ اثر ادھر کا تھا، کچھ رضوی صاحب نے، وہ دو سیک چڑھ گئے نا، ادھر سے بھی سیک ادھر سے بھی سیک، اب اس سیک کا رنگ دیکھ۔ تو اس لیے وہ دھواں تو پہلے ہی دکھ رہا تھا۔ تو میں نے عزیزم سے پوچھا تو مجھے کہنے لگے آپ ابو بکر صدیق کی نماز عشق کی بیان کر دیں۔ میں نے کہا اس بچے کو پتہ نہیں یہ عشق بلا کیا ہے۔ حضرت سرمد کہا کرتے تھے سرمد غم عشق بلہوس را نہ دہند، سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہند، عمر باید کے یار آید بکنار، این دولت سرمد ہم کسرا نہ دہند۔ حضرت ناگوری چشت اہل بہشت کے بادشاہ وہ کہتے ہیں چون ابجد عشقت بیا موختم، چون ابجد عشقت بیا موختم، پیرہن نے محنت و غم دوختم۔ ظاہر فارسی ہے، رہ گئے کم فارسی شعر سمجھنے والے، چل بسے گیس ہوئے لیلا میں الجھنے والے۔ کہہ یہ رہے ہیں چون ابجد عشقت بیا موختم، میرے حبیب جب سے میں نے تیرے درد محبت عشق کی الف بے پڑھی، ابجد عشقت، جب سے الف بے سمجھتے ہیں نا، یہ بہت آگے ہوتی ہے، الف بے پہلا لفظ ہے، کہتے ہیں جب سے تیرے عشق کی میں نے الف بے پڑھی، پیرہن نے محنت و غم دوختم، تو پھر میری چادر درد بنی، میرا پیرہن سر سے پاؤں تک محنت غم دکھ درد بنا،
اور آگے کہا کہ حاصل عشق جز این است سوختم سوختم سوختم. کہتے اختصار سے اگر کہوں تو پھر بچا کیا؟ کہا عشق کا حاصل یہ ہے جل گئے جل گئے جل گئے بس جل گئے. عشق کی دنیا اگر سریکی والوں سے پوچھو، ایک سید صاحب تھے فائق، وہ کہتے تھے عشق دی منزل دور تو دورے متا سمجھیں جو اوہ، نہ سرحد نہ لین سیدھی، نہ سرحد نہ لین سیدھی، نہ میل اتھانا کوہ. آپ سمجھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا؟ نہ سرحد نہ لین سیدھی، نہ میل اتھانا کوہ، کئی رول مر گئے وچ رہ دے، کئی رول مر گئے وچ رہ دے، لاشیں دا امبو ہے یاد نوی فرمان فریدی، عشق نہیں سر رو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 72 علوم کے ماہر عالم تھے، لیکن علم کتاباں ایک طرف دھر کے دعائیں کس کو دیتے گئے؟ اے عشق تیرے صدقے. جی، یا یہ کہا اے ہدایہ تیرے صدقے. 72 علوم کا ماہر کامل عالم عامل، لیکن یہ بھی ہے درد مندوں میں شامل. دعائیں در مختار یا شامی کو نہیں ہے، دعا ہے اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ لگا دے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حضرت عشق صرف یہ نہیں، مولانا رومی کہہ رہے ہیں شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، جس کو دیکھا عشق کو دعائیں دیتا نظر آیا. میں نے کہا یہ بلا کیا ہے، یہ شے کیا ہے؟ حضرت سلطان باہو کہنے لگے عاشقوں میں عشق کما میں دل رکھی وانگ پہاڑاں. نہیں، میں تو اب تک سوچ رہا ہوں، عزیز کہہ رہا تھا میں 32 سال سے حضرت کے قدموں میں ہوں، میں نے کہا ظالم بولتا کس سٹیشن سے ہے؟ کتنی آسانی سے سوکھے سوکھے طریقے سے کہہ دیا صدیق کی نماز عشق. ان سے پوچھ تو یہ 32 سال سے ہیں، شاہ کوٹ والے 37 سال تو نہیں. اچھا یہ ظالم ہے، یہ پھر بڑے ظالم ہے. ظاہر ہے، اس کو کہتے ہیں اندازہ کر میری سروس دا 37 سال دا خدمتگار. تو اس لیے مجھے ذرا یہ فرمائیں یہ شے کیا ہے؟ عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں.
آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے بتایا تھا منصور سے سولی پہ چڑھتے وقت شبلی نے پوچھا تھا عشق کیا ہے؟ اور حالت کیفیت کیا تھی جب حضرت منصور کے پاؤں کٹ چکے تھے، ہاتھ کٹ گئے تھے، آنکھیں نکال دی گئی تھی. شبلی نے اس حال میں پوچھا ہوئے مر جانے مر چلے مسئلہ تے دس جا. اس نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا عشق کیا ہے؟ اس نے کہا ٹائم پہ پہنچے ہو، وقت پہ پہنچے ہو. کہا بتا عشق کیا ہے؟ منصور نے اس 13 بیڑیاں تھیں پاؤں میں. کتنی؟ 1000 کوڑا برس چکا تھا، ہر 5 کوڑے پہ جلاد بدلا تھا. یہ کمزور کتابوں میں نہیں، البدایہ والنہایہ وہابیت کا امام ابن کثیر لکھتا ہے، کہتے ہیں آنکھیں نکال دی گئیں، ہاتھ کاٹ دیے گئے، کوڑے برس گئے، پسلیاں ٹوٹ گئیں، چمڑا کٹ چکا ہے. لیکن حالت کیا ہے؟ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا، کہتا ہے قائم اور دائم یوں تھا لوٹ پیٹ کٹ پھٹ کے کہ چہرے کی رنگت بھی نہیں بدلی. تصور کریں 13 بیڑیاں پاؤں میں، ہاتھ کٹ جائیں، آنکھیں نکال دی جائیں. امام مناوی، امام عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 1000 کوڑا برسا اور ہر 5 کوڑے پہ جلاد بدلا. اتنی قیامتوں سے گزرا پھر بھی قائم ہے. اتنی بھی دہشت نہیں تاری کہ چہرے کی رنگت ہی ذرا بدل جائے. اس حال میں آیا شبلی. پاگلوں کو پھر پاگل ہی ملتے ہیں. شبلی نے پوچھا جا تو رہا ہے، بتاتا جا عشق کیا ہے؟ منصور نے کہا عشق کی ابتدا جلنا ہے، انتہا سولی پہ چڑھنا ہے. ابتدا جلنا ہے، انتہا سولی پہ چڑھنا ہے. کہا ایک اور مسئلہ بھی بتا، صبر کیا ہے؟ اب مجھ سے، میں تو ہواؤں میں بیٹھا ہوں، کرسی پہ بیٹھا ہوں، نرم کرسی پہ بیٹھا ہوں، پرکیف مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے کیا پتا صبر کا؟ اس سے پوچھو جس کی زبان ابھی کاٹی جائے گی، جس کو سولی پہ ابھی چڑھایا جائے گا، جس کے سر کو الگ، تن کو الگ پھینکا جائے گا، پھر آگ لگائی جائے گی، راکھ اٹھا کے دجلے میں ڈالی جائے گی. اس سے پوچھا صبر کیا ہے؟ اس نے کہا ہاتھ کٹ جائیں، پاؤں کٹ جائیں، آنکھیں نکال دی جائیں، زبان کٹ جائے لیکن اوف کی آواز نہ آئے. اس لیے حضرت باہو بعد میں بولے عاشق ہوں میں تے عشق کماں میں دل رکھی وانگ پہاڑاں ہوں، لکھولا میں 100 بدیاں کر جانی باغ بہاراں ہوں. منصور جہیں چپ سولی دیتے
تے جڑے واقف کل اسراراں ہو تے سجدیوں سر نہ چاہیے باہو تے بھاویں کافر کہن. اس لیے یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اس لیے وہ عاشق تھا جس کے ترانے عرش پہ گونجتے تھے. یاد رکھیں عشق بڑا غیرت مند ہوتا ہے. عشق کہتے تو ہیں حسن غیرت مند ہوتا ہے لیکن بے نیاز زیادہ ہوتا ہے، لیکن عشق غیرت مند بہت ہوتا ہے. جب معراج کی رات آئی تھی حسن مطلق نے مکے میں قاصد خود بھیجا تھا، اور قاصد مکے میں بلانے آیا. ذرا اسی بالکل اس کے متوازی یہاں جو معراج پہ جا رہے تھے انہیں بھی کوئی بلانے آیا. بڑی بات ہے لیکن آئی جب ہجرت کی رات ہے. نہیں سمجھ آئی؟ تو لے ہجرت کی رات عشق حسن کے دروازے پہ نہیں آیا. بالکل تو لے یہ سنتے رہتے ہیں آپ کون گیا تھا کس کے در پہ. یہ جو گزارش میں نے کی ہے اس کا نہ کوئی شیعہ منکر ہے، نہ کوئی وہابی، نہ سنی، نہ چکڑالوی، سب متفق ہیں. روئے زمین کا جاہل نہیں، روئے زمین کا ہر عالم یہ لکھ گیا ہے کہ حسن چل کے گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مذہب حق سنت و جماعت، گلی گلی نگر نگر میرے نبی کا ہم سفر ہے، چرچا جس کا عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر، شان سیدنا صدیق اکبر. یہ میں نے جو عرض کیا ہے یہ کائنات کی آفاقی سچائی ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، آفاقی سچائی ہے، اور زبان نہیں ہر کتاب سے آئی ہے. اس پہ آگاہ ساری خدائی ہے. رضوی صاحب آپ 1000 بار حضرت صاحب کے دروازے کا طواف کریں وہ ویٹ نہیں بنتا. خبر تب بنے گی کہ حضرت صاحب عین دوپہر زمانہ سو رہا ہو. نہیں سمجھ؟
پیر تو مرید تو پیر کے در کا طواف کرتے ہی رہتے ہیں. لطف آیا ہوگا جب مصطفیٰ نے صدیق کا در کھڑکایا. اللہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ لفظ ہے، یہ لفظ نہیں، یہ زندہ ہو گئے تو پھڑک کے مر جائیں. جب محبوب خدا حسن مطلق کا سایہ ایک عاشق کے در پہ آیا، اور کس کیفیت میں آیا، حدیث کے لفظ ہیں، نہیں سمجھ آئی. حضرت عائشہ کے سے یہ روایت ہے، آنے والا آیا جگ سے مکھ چھپایا، کس کے سامنے آ کے گھونگھٹ اٹھایا. میری دعوت ہے جو مرضی آئے کتاب حدیث کی کھولو. آنے والا کس کیفیت میں آیا؟ ایک تو وقت کیا تھا جب مکے والے چلاتی دھوپ، بلا کی حرارت، غضب کی تمازت، کوئی دبے پاؤں جیسے ہولے ہولے چپکے سے ویرانے میں بہار آئے، ایسے یار کے در پہ یار آئے، اور یوں چپکے آئے. وہ یہ عشق ہے، یہ تماشا ہے. چپکے ہولے ہولے، اور پھر یہ حدیث کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں. حضور چہرہ چھپا کے آئے. اب ذرا سوچیں، محبوب نے، حسن نے گھونگھٹ ڈال رکھا ہے، اور ساری دنیا سے مکھ چھپا کے، تاکہ کوئی تک نہ لوے، خبر رکھ نہ لوے، اے حسن دے مزے چکھ نہ لوے. تو وہ بڑا ہی کوئی خوش نصیب ہے. کبھی دیکھا ہے حیا والی جو دلہن ہوتی ہے، جو گھونگھٹ نکال کے بیٹھی ہوتی ہے، ہر کسی کو منہ نہیں دکھاتی، انتظار میں ہوتی ہے کہ وہ آئے. اگر آوارہ سی ہے وہ بات اور ہے، لیکن حیا والی، شرم والی، بھرم والی، دین والی، دھرم والی کیوں گھونگھٹ ڈال کے بیٹھی ہے؟ اس لیے کہ اس کو کسی کا انتظار ہے. اس نے ہر کسی کو مکھ دکھانا نہیں، اور ہر کسی نے گھونگھٹ اٹھانا نہیں. اس کو انتظار ہے کس کا؟ وہ انتظار میں ہے وہ سحروں والا، وہ میرا رکھوالا، جس نے پہن رکھا ہے مزمل کا دوشالا، وہ جلدی آئے شالا. محبوب نے گھونگھٹ ڈالا، منہ چھپایا، پورے مکے میں کسی کو نہیں دکھایا. چپکے ہولے ہولے پورے راز کے ساتھ، محبوبی انداز کے ساتھ
آکے دروازہ کھٹ کھٹایا. اب آگے کمال یہ ہے اس نے دروازہ کھڑکایا, آگے دوسرا ہاتھ نہیں لگا, دروازہ کھلا, گھونگھٹ کھلا. ایک پل کا نہیں ہے انتظار, لگتا ہے کہ تمہیں تھا پہلے ہی انتظار. یہ کوئی انوکھی روایت نہیں ہے, یہ سب کو پتا ہے. دروازہ ابھی محبوب نے در کھڑکایا, دوسری مرتبہ کا مرحلہ نہیں آیا. فٹ دروازہ عشق نے کھولا, حیران ہو کے بولا, آ گئے او ڈھولا. آپ کی ابھی اس پس منظر پہ نظر نہیں ہے. آپ ساری کتابیں کھولیں, تفسیریں کھولیں, ان میں آپ کو ملے گا کہ 4 مہینے, بخاری میں یہ روایت, آج سے 4 مہینے پہلے سے 800 درہم کی 2 اونٹنیاں اور باقی بکریاں تو چرواہے چرانے لے جاتے تھے. یہ 2 اونٹنیاں صدیق ببول کی ٹہنیاں کاٹ کے لاتے, سارا دن ان کو کھلاتے, پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جاوے. یہ اس سے پوچھو شب غم کی سختیاں, کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری روح تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہو. 4 مہینے بیت گئے, ہر روز آ کے دروازے تے کھڑے, پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جاویں. ہن مینوں یہ دسو, بندہ ہووے انہیں پیسے بھی جوڑ رکھے ہون, کپڑے شپڑے تیار بالکل غازہ شازہ لا کے, پورا بن ٹھن کے کہ دیر نہیں کراونی, یارہ نے آمنا ہے, اساں جامنا ہے. محبوبانو انتظار نہیں کراونا. اسی لیے یہ تمام حدیث کی کتابوں میں ہے 2 اونٹنیاں, ہمہ وقت تیار. کتنے دن گزر گئے, 1 گھنٹے دا انتظار بھی مار چھڑ دا ہے. کیا انتظار یار کی حالت بیاں کروں, رہتی ہے جان آنکھوں کے اندر تمام رات. رہتی ہے جان آنکھوں کے اندر تمام رات. عربی کا شعر آ گیا ہے, آ بھی گیا ہے, او کہتے اتبیت ریان الجفون من الکرا وابیت منک بلیلۃ الملسوئی. کہتے چھڑ جان والے آ, تو تے سانو چھڑ کے جا کے سو گیا لمبی تان کے, پر ساڑیاں کھلیاں پلکاں تو آ کے پوچھ, اسی انج ساری رات تڑپ دے رہے ہیں تیری یاد دے وچ, جس طرح بچھو کسے نو لڑ جائے تے طبیب نہ آوے.
4 مہینے سے جو دروازے پہ کھڑا ہے، آج 4 مہینے کے انتظار کے بعد یار آیا، انہیں کنڈا کھڑکایا، اس نے کس 100 جان سے در کھولا، آ گیا مدنی ڈھولا، مک گیا رولا۔ سرائکی میں کہتے ہیں تو آئی تے ساہ وچ ساہ واللہ، ہائے 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 اساں ہن پہلے روٹی کھاونی سی تو بار بار پوچھن حضرت صاحب نہیں آئے، میں کہ ظالم دے پترو تقریر میں کرنی ہے، حضرت آون نام نہیں سمجھ آئی۔ وہ پھر دوڑ کے جاونے گیٹھا لے پاسے ایک دوجہ نے پوچھن حضرت صاحب نہیں آئے، میں حیران پریشان۔ غصہ کو ادنا آتش رشک و حسد سے سنگ بھی خالی نہیں، دید موسیٰ کو ہوئی اور کوہتور جل کر رہے۔ اے رضوی صاحب جڑا بار بار ہاتھ رکھ دے سن نا پرلے پیر، میں آدھا سی یا ربا خیر نہیں سمجھ۔ اور تقریر شاہد چشتی صاحب دی تے نعرے قبلہ رضوی صاحب دے تکلیف تے ہومنی نہیں سمجھ۔ ہائے ہائے ہائے، تو پھر جان آ گئی جڑے ویلے خبر نہیں حضرت آ گئے آئی کہ اے تے اے حضرت تے او حضرت۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جاہ جلال مصطفیٰ، حکومت مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، ازواج مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مرحبا 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 مرحبا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گلی گلی نگر نگر میرے نبی کا ہم سفر ہے، چرچا جس کا عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر، عشق محبت عشق محبت، عشق محبت عشق محبت، درباری علی ابو الفیض خان کا ڈوگرا شریف۔ مانا کہ مجھ میں قوت اظہار نہیں، آپ اشاروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہوں گے۔ جب یہ حضرت ہیں، یہ تو حضرت ہیں، ہمیں اعلیٰ حضرت ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہو یا حضرت، یہ تو چھوٹے چھوٹے اس بڑے حضرت کے بھکاری ہیں۔ یہ جس کے خیرات کی وجہ سے حضرت بنے پھرتے ہیں، جب وہ حضرت آئے سوچو نا، دروازہ کھلا اور وہ جو 4 مہینے سے بے قرار کھڑا تھا، کیا حالت ہوئی ہوگی؟ وہی میں کہہ رہا تھا، اس نے کہا ہوگا تو آئی، تو آئی تے ساہ
وچ ساہ ول ہے. اگرچہ لفظ کچھ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے لیکن بہت کچھ سمجھ آئیں گے. تو آئیں تے ساہ وچ ساہ ول ہے مکی اک اک رس تیرے آمن تھے. مکی اک اک رس تیرے آمن تھے. ہر پاسے مونجھ دے ماتم ہن. ہر پاسے مونجھ دے ماتم ہن. ہون تھئی ہے بس تیرے آمن. ہون تو آ گئی. ہون چودھار خوشی دیاں جمراں ہیں. ہون چودھار خوشی دیاں جمراں ہیں. ہون چودھار خوشی دیاں جمراں ہیں. این ایے چس تیرے آمن. ہون چودھار خوشی دیاں. جڑے ویلے حضور نے دروازہ کھڑکایا تے محبوب اندر پیر ٹکایا تے پہلا ہی لفظ کی فرمایا کوئی غیر تو نہیں. حضرت صاحب یہ نہ نکلے کتاب دے وچ تے جو چور دی سزا ہو ساڑی سزا. لیکن سچائی ہے لیکن عشق کے گھر سے آئی ہے. یہ بات کسی رکھے پھکے ملوانے نے نہیں بتائی ہے. پیچھے بھیرا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، دربار عالیہ بھیرا شریف، بھیرا شریف. پیر محمد کرم شاہ، اللہ پیر محمد کرم شاہ. واہ کیا کہنا. واہ واہ. پہلا ہی قدم ٹکایا نظروں کو گھمایا. حسن نے ناز سے فرمایا کوئی غیر تا نہیں. اگر کوئی غیر ہے تا باہر کٹ، باہر کٹ. انہیں آکھیا اتھے تے تواڈا غیر لنگ آؤ خیر خیر. آیا آیا آیا. اے جڑے حدیث دے لفظ نے انہیں سیدھے پیر. نہیں سمجھ آ رہی. اے صدیق دے گھر وچ تے تیرا غیر جتھاں دل آکھی رکھ پیر اتھاں خیر ہی خیر. واہ جی واہ. اللہ ماشاءاللہ. واہ جی واہ. حضور نے پاؤں اندر ٹکایا اور پہلا لفظ یہ فرمایا کوئی غیر تو نہیں. سارے جانتے ہیں حضرت ابو بکر کے والد نے فتح مکہ کے دن کلمہ پڑھا. اب بچیاں بھی ہیں لیکن کیا جواب آیا صدیق کی طرف سے. لنگاؤ آونجو خیر ہی خیر. اتھے کوئی نہیں تواڈا غیر. اتھے
ویسے بھی جتھاں تواڈا پیر اتھاں خیر اے او بکدے نے جنہاں دے دل وچ ویر سونے تواڈے واسطے خیر ہی خیر تے آپ نے حضرت امام حسن عسکری آپ فرماندے کہ محبوب نے فرمایا کہ سائیں دا آڈر آیا مالکاں دا آڈر آیا مکہ چھوڑو منہ مدینے کی طرف موڑو تے فٹ صدیق نے آکھیا کلے کلے بالکل کلے کلے انہاں ہاتھ چایا انہیں آکھا نا تساں ساڈے رلے تساں ساڈے رلے پہلے دنیا دکھ تو بڑی روئی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب محبوب نے فرمایا تساں ساڈے رلے میں ویکھیا اپنے ابے دے ولے تے انہاں دی اکھ وچوں سامن دے بادل چلے میں حیران ہوئی کیونکہ میں بچی سا میں سمجھدی سا لوگ دکھ کو روندے نے اج پتہ لگا ہائے 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 اج مینوں پتہ لگا دریا دا درد چڑھے دنیا روندی ویکھیے لیکن سمندر خوشی دے سمندر وچ جداں دیے چل تے ویندن عاشق معشوق رل وال آواز آندیے بھل 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 صدیق رووے اور روندہ کیوں ہے ایک خبر دیتی ہے تو ساڑے نال جانا ہے انہیں آکھا تساں کتھاں اساں کتھاں پہنیاں لمیاں لمیاں وت تو عربے چو خوش میں جھنگے چو تنگ تو ران جھن کت میں ہیر کتھاں تیڑا شان کرم لولا کلمہ میرا اجڑیا حال ظہیر کی تھا تو حسن دا شاہ میں محض کو جی ہاں بندہ میل اخیر کی تھا ناشاد ہے سر تے خالی ہاتھ کوئی لیر کی تھا کوئی لیر کی تھا تو مدنی پیر کی تھا میں ابو بکر فقیر کی تھا لیکن ہم بھولے کہاں سے تھے میں کہہ رہا تھا کہ حسن حسن بھی بڑا بے نیاز ہوتا ہے عشق بڑا باغیرت ہوتا ہے عشق بے غیرت ہوتا ہی نہیں ہے عشق غیرت مند ہوتا ہے وہ کہتا ہے شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی نہ گئی اس نے جو پھیر لی نظر ہم نے بھی جام رکھ دیا انہیں گھر جا کے سوچنا بچ اوکھے اوکھے شیر بھی آ جاندے جنگل جو ہو یا رستہ بڑا خراب نہیں سمجھ آئی شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی نہ گئی اس نے جو پھیر لی نظر ہم نے بھی جام حالانکہ مردے پیساں پیاس دے وچ پر پیندے پیساں تیریاں نظران نال تو اکھ پھیری اساں سراہی تروڑ چھڑی
اے لے جام لے جا ساگر لے جا مینا. واہ صدیق بالکل ٹھیک اج ہو گئی تصدیق. حسن عشق کے دروازے کو کھڑکا رہا ہے. یہاں پتا چلا کہ ادھر معراج کی رات تھی, وہ بھی خود نہیں گئے, ان کو بھی وہ بلانے آیا. اس نے کہا ساڑے کول بھی ہے عشق دا سرمایا, ویکھی یار جے فرق رکھیں پر یہاں وہ چلا تھا معراج پہ لے کے, بڑا خوش تھا قاصد, بڑا خوش تھا کہ معراج ان کو ہو رہا ہے میں بھی نال. لیکن جدوں یار براق تے سوار ہویا تے لے کے جان والا, بڑی کمال دی بات سی ہو دی, لیکن انہوں جگہ کتھے لبی؟ یار دے پیراں تھلے رکاب دے تھلے جبریل. لیکن ہجرت دی رات آئی, انہیں آکھیا جبریل سی جدا رکاب دے تھلے کاندھا اتھے نہیں ہونا, تو آ یار نو کندیاں تے چاہ. نہیں سمجھ آئی؟ اللہ ہو 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 اللہ ہو. نعرہ رسالت. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیڑے رکاب دے تھلے کندھا ٹکایا وہ نوریوں کا سردار بنا, لیکن جس نے خود محبوب کو کاندھوں پہ اٹھایا وہ دنیا عشق کا شہریار بنا. پھر فرق سمجھے, جنہیں کندھیاں تے چایا او موت دے منہ وچ جا کے بھی نہیں گھبرایا. انہیں 13 دن تو بعد یار نو مدینے پہنچایا. لیکن جیڑا معراج دی رات پاروں آیا او وچکار چھوڑ گیا, او درمیان میں چھوڑ گیا. یہ رستے میں چھوڑ گیا. No more. انہیں آکھا میں ہمت فرما, میں تھوڑا جا گیا. انہیں آکھا اگر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلا بس سوزد پرم میں مروے سا. وجہ سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا میں مروے سا. اچھا سمجھ میں آ گئی, جان کی فکر ہے اس لیے چھوڑ رہے ہو. حضور قبلہ یہاں یہ تو ایک رٹی رٹائی بات ہے. ایڑی کتابیں کھولے سپ نہیں سانپ تھے, بچھو تھے,
ساری کتابیں کھولو اور بچھو لڑتے رہے، ساری رات سانپ کاٹتے رہے، لوگ سمجھتے اسی وقت کھینچ لیا، نہیں، صبح ہوئی تھی۔ بن پڑھے بولتے رہتے ہو، رٹا لگا کے بولتے ہیں۔ اٹھاؤ مواہب الدنیا سے لے کر ساری کتابیں، سانپ تھے تھا نہیں، بچھو تھے تھا نہیں، یک لخت ڈسا نکالا نہیں، ساری رات گزر گئی۔ اب میں اس کو بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہاں بات پتہ کیا چلی؟ اس نے کہا مر ویسا، اس نے کہا جان ہی تیرے لیے ہے، مرن دی گل کے لیے۔ مجھے گردش فلک سے نہیں احتجاج کوئی، متاع جان و دل ہے تیری زلف کے حوالے۔ لام لے چلو بند بند میرا، سنے یار دا پلنگ بنا بنے۔ فرق سمجھیں ذرا، وجہ سمجھ میں آ گئی۔ حضرت قبلہ رضوی صاحب، چھوٹے رضوی صاحب، یہ بھی رنگ ہے نا جی، رانجھا رانجھا کر دین میں آپ ہی رانجھا ہوئی، یہی چکر اتھے بھی چل گیا سی۔ سبحان اللہ، اوہو، وجہ سمجھ میں آئی؟ فرق جان کا، اس کو پیاری لگی جان، وہ پیچھے ہٹا۔ اس نے کہا جان تے ہے ہی تیرے واسطے، ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان۔ ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان۔ اب تو سمجھو میری جان۔ واہ، یہ اصل میں چٹ میرے ہاتھ میں فٹ ہوئی ہے تھوڑی دیر، تو اس کو میں ذرا ڈیل کر لوں، لیکن یہ باہر نہیں، یہ اسی کے بیچ میں ہے۔ ہاں، جب جبریل نے گردن چھڑائی، یہیں پہ پہنچے نا ہم، جان بچائی، دو جگہ سے آواز آئی، ایک رومی کی طرف سے، پر رومی دور تھا، ایک قریب بھی مجبور تھا۔ ہاں ہاں، یہ علاقہ، یہ روہی، حضور روہی، ریتلا علاقہ روہی، روہی میں ایک مولانا صاحب میرے جیسے نیلے پیلے تقریر کر رہے تھے۔ تقریر کرتے کرتے انہوں نے یہی روایت چھیڑ دی کہ اللہ سے کرم فرمایا، محبوب کو معراج کروایا، تے جنا محبوب سدرہ تے آیا، تے جبریل سے اتھیں سر کٹھایا، تے منٹ نیسی لایا، حضور فرمایا ساڑے نال جول، ساڑے نال جول، وہی تو تھوڑا جا ہول۔ انہیں آکھا اتنی نہیں میں کو کھول۔ اس نے کہا اگر میں اگی تے قدم بدھے سا، میں رستے چ مروے سا، لہذا کرم فرما ہن تو کل ہی جا۔ تقریر وہ اتھا خطیب اتھا پہ بلیندا ہے، تے سارے ہن برابر نہیں ہوندے، کوئی چوکھے درد مند بھی ہوندے۔ ایک بابا ان پڑھ، چٹا ان پڑھ، بالکل اللیٹریٹ، پرلے درجے دا چٹا چونے دی طرح ان پڑھ، اتھوں جو لگی اس آگ، چوپ سارا جگ، اتھوں دھار دھار کریں دا، روندہ روندہ مجمع کو چریں دا، تے مولوی صاحب دے اگے پہنچے، تے روندہ روندہ آدھے مولوی صاحبہ جبریل چنگی نہیں کی تھی۔ مولوی صاحبہ جبریل چنگی نہیں کی تھی،
مولانا صاحب نے کہا وہ ان پڑھ جٹ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا اتنی دوروں میرے محبوب کو گھن آیا تے جدا اوکھا ویلہ آیا تے ساتھ نیسی نبھایا تے کلا محبوب کو چھوڑ گئے سارے پرانے رشتے تروڑ گئے چنگی نس کی تھی۔ مولانا تھا، اس نے کہا جاہل آدمی جبریل پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اس نے کہا اعتراض نہیں کر رہا، نوک لگے۔ تکلیف تھا یہ، رستے چی یاریں کو چھڑی دے، رستے چھوڑ گئے محبوب کو چنگی نس کی تھی۔ مولانا نے کہا ظالم اگر اون چنگی نہیں کی تھی تو چکر، اس کے سینے میں تو با بھڑک رہی تھی۔ اس نے کہا سپیکر پکڑا، ان پڑھ آدمی نے پکڑا سپیکر، مجمع کے سامنے منہ کھولا اور بولا، کہا جبریل کرے دا نائی میں، جبریل نائی میں جے سبق صدیق تو پڑھ ویدا۔ جبریل کریں دا نائی میں جے سبق صدیق تو پڑھویں دا، جے جبریل ابو بکر دے عشق دی کلاس اٹینڈ کر لیندا، سدراتے چھوڑنا ویندا۔ جبریل کرے دا نائی میں جے سبق صدیق تو پڑھویں دا، بن ساتھی ساتھ چھڑیں دا نا، بن ساتھی ساتھ چھڑیں دا نا، تعویز لکھا گل مڑھویں دا۔ جے جبریل ابو بکر کو تویزی لکھوا لیندا کہ سفر بڑا اوکھا ہے تے جانا پارے اگے جلوائے پروردگار یار نو ملن والا یار تے میں بھی ڈیوٹی تے نال چلنا، صدیق ذرا عشق دے دو اکھر لکھ، جبریل کریں دا نائی میں جے سبق صدیق تو پڑھویں دا، بن ساتھی ساتھ چھڑیں دا نا، تعویز لکھا گل مڑھویں دا، بھامیں سدرات معمور ہوندا، بھامیں سدرات معمور ہوندا، پیا ویندا سڑ بھج کڑ ویندا، قسم خدا دی اگر صدیق ہوندا بالکل نہ رکدا، رلے چڑھ ویندا بھامیں مر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، میرے نبی کا ہم سفر ہے چرچا جس کا عرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر۔ یہ اینڈ ملاحظہ کیا ہے،
قسم خدا دی اگر صدیق ہوندا بالکل نہ روکدا رلے چڑھ ویندا بھامے مر کیوں یہ حضور کریڈٹ نقیب کو جاتا ہے ہن اندر علی گل سیدھی جڑی ہے جی نقیب اپنے ڈھول پٹیندا رہے تے بعد والے روندے رہندے جی نقیب مسئلہ سیدھا کر جائے تے پھر کیوں نہ آن والا مر جائے تے اے سارا ثواب پھر جناب نو جاندا اے سواد اے لے رہے ہیں ثواب تسی لے رہے ہیں ہائے ہائے یہ چنگاری بھی میری خاکستر میں تھی ہائے 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 مسئلہ ابھی مکہ نہیں وہ تقریر جاری ہے روحی علی تسی انایا وکایا ہدیہ غنیہ منیہ ساری سن دے رہے ہیں اے ہن وجدانی ایک کتابہ تو ہٹ کے مسئلے تیرے کل ڈھگ کتاباں دے ساڑھے کل دوں گی شروع او بابا اجے بیٹھا نہیں مولانا صاحب نے اگلا مسئلہ چھوڑ دی انہیں آکھا وال جو حضور گین وال اللہ سائیں میں جو نکاب چایا محبوب جو 40,000 جان کنو پار گیا تے آیا کیا کیا گیا تے اور لیلن دے اتے تنوین والا مسئلہ سنایا بابا اتھوں ول دھاڑ کرتے آیا بابا ول روندا ہویا انہیں کہا مولوی صاحب مسئلے ڈاڑھے پٹھے کریں دا بھی وہ آکھے وہ شالا مرے ہون کیا تھی آکھا کیا آکھی گیا تے آیا انہیں آکھا ظالم دا پترا قرآن اچ اشارہ ہے انہیں آکھا قرآن سارا ہی پیارا ہے مگر دل کو نہیں پیا تھیندا گوارا ہے انہیں آکھا او کیا انہیں آکھا اے دس جو کتھوں ٹرین آکھے مکے کنو کتنا لمبا سفر رہا انہیں آکھا پتہ ہی کہیں نہیں انہیں آکھا والا گین تے والا اتو ملے بھی ہیں انہیں آکھا لمبی گال تھی انہیں آکھا آدھا جو ہی گین تے آئین پلک جھپک دے پانی چلدا رہا کنڈا ہلدا رہا بستر گرم گین تے آئین بابا روے آکھے والا ایک واری بھی ناچا آکھیوں نے اتنی پرے کنو وہیں رات رہے آئے ہائے ہائے نہیں سمجھ آئی ہون دھوند ہوئے اندھا دھوند بندہ آوے لاہوروں تے تقریر کرے 12 بجن بلا ٹرے تے بلا اتھو آکھیں تاڑی مسجد کھجور آلے حضور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت بلا اگلے سال چشتی صاحب امید رکھے سو جیڑی خیر نال کیتی ہے تو سب بس اے تھوڑا جے تو نکلو گڈی بہت بلا ایویں تے بلا ایویں اچھا جیڑے ویلے آیا اس ویلے تے تسا ہاتھی بھیجے ہاں ہن جان ویلے تسی پڑھے ہوئے اخبار دی طرح بس اے او شودا روے بابا تے آکھے اتنا لمبا سفر کروائے بے ولا ٹور جو پین واپس ایک واری نینے آکھیا وہ عاشق جڑے ہوندے نا عاشق اس تو ہٹ کے گل پہ کرے نا وہ آدھے جانی رات رہ پو سانگا خدائیے متا ول نہ ٹکروں جندڑی پر
ہائے ہائے ایک وار لنگھا تو ساڑی جات داریاں کرے ساں سکن لات ایک کیا آکھی مولوی صاحبہ گنتے این دل دکھائی بڑی دکھی گال سنائی ایک واری بھی یار کو یار نہ آکھیا سفر بندہ کی تئی تھاک پیا ہو سے تھوڑا جا اجھک وانی آرام چا کر مولانا صاحب تو پڑھا لکھا تھا کہنے لگا وہ ظالم دا پترا وہ بڑھا وہ ظالم دا پترا وہ کہیں کتاب ہے چے مسئلہ کہنی جیڑا تو پٹی کھڑی زرکانی پڑھتے بھامے مواہب اللہ دنیا پڑھ سیرت النبی چاہ بھامے جری مرضی آوی چاہ نہ غنیا نہ منیا نہ انایا نہ بکایا نہ ہدایا کہیں ویچ نہیں آیا بابے سینے تے ہاتھ لایا انہیں اکھا ظالم دا پترا سارے کتابہ دا سیکھنی یہ دل لالی کتاب دا زاد زارابا یدربو چھڑ ملا دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو شرع جامیہ دیں دیا ذوق نہیں کوئی عشق دا جام پلا سانو الکلمۃ لفظن ہے بحث لفظی حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو فتح محمدہ چھڑ درس سارے کوئی یار دی گل سنا سانو انہیں آکھیا پھر اساڑے ہاتھ تھلے اساں کتاباں دے کیڑے منقولات دے ماہر تے تو ظالم دا پترا ایتا ہاتھ رکھی کھڑی خواجہ غلام فرید صاحب فرمیندے نہ ہادی سمجھ ہدایا نہ کافی سمجھ کفایا کر پرزے جلد وکایا ایہو دل قرآن کتابے رکھ کنز قدوری نو سکھ ریت روش منصوری نو ادھر سے بول اس نے کہا اے تو بول انہیں آکھیا تو پڑھیا ہویا اساں کڑھے ہوئے اے میری گل یاد رکھنا جنہ ایمان چاکا لیندہ پکا ہے شاہ کوٹا لیتا ککھ بھی نہیں اے جڑے وڈے تسا دکاندار تے تاجر ہو تو اڈا ایمان تے چاک دی جڑی بڑھی عورت ہے او دا ایمان او کڑھا ہویا بابا انہیں آکھیا ہن تو چوپ کرتے میں کو بولن وہ آکھیا بسم اللہ پڑھ انہیں آکھیا بول انہیں آکھیا رب آہدے رب آہدے میں عاشق ہاں لجپال نبی دی ذات اتے رب آہدے میں عاشق ہاں لجپال نبی دی ذات اتے او میراج تے آئے اساں کول بل ہے او میراج تے اے اساں کول بلائے ہاں خوش محبوب دی جھات اتے ہنو مسئلہ آ گیا انہیں آکھیا سی انہیں آکھم یعنی رب آکھیا آکھم نامنج آکھم دا مطلب میں نے کہا تھا آکھم نامنج رہی جا یعنی رب آہد ہے میں آکھے اسی رہ جا نہ جا آکھم نامن رہی جا پر لطف آیا او دی بات اتے
ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਾ ਰਹਿ ਜਾ, ਪਰ ਯਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚੱਸ ਬੜੀ ਆਈ। आख्युम ना मंज रह ही जा, पर लुत्फ आया ओदी बात उते की। दिलचस्प सिद्दीक न रह सकसी एक रात कोलू दूजी रात उते। आख्युम लगता समझ आ गई। आख्युम ना जा रह ही जाओ, पर लुत्फ आया ओदी बात उते की। गल ने आखी महबूब आख्या दिलचस्प सिद्दीक ना रह सकसी एक रात कोलू दूजी रात उते। मैं रह जावा पर मेरा सिद्दीक मर जाएगा। हाय हाय हाय। दिलचस्प सिद्दीक न रह सकसी एक रात कोलू दूजी रात उत। वाह सिद्दीक, वाह सिद्दीक। ये रिवायत तुसी सुनी होनी है कि जब महबूब जाने लगे तो बोले, कहने लगे मेराज तो करके जा रहा हूं, मानेगा कौन? हजूर है हदीस में है। कहा मानेगा कौन? कहा बेफिक्र हो के जा। कहा कोई नहीं मानेगा, पत्थर मारेंगे। उसने कहा कोई माने न माने, सिद्दीक। कोई न माने न माने, वो जो साहिबे तस्दीक है उसे सारी तेरी तहकीक है। वो बगैर पूछे कहेगा जे यार आख दे ते फिर ठीक। फिर ठीक है, जा आज से उसका लक़ब सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, गली गली नगर नगर शान सैयदना सिद्दीक अकबर। एक लम्हे के लिए सोचें, जब आवाज आई फिक्र न कर, है ना अबू बकर, इनु आदिन तू फिक्र न कर, मैं हाँ ना। ते रब नू इन्ना मान अबू बकर थे, किनू? रब नू इन्ना मान। तू बेफिक्र हो के जा ते जा ऐलान कर। उन्हें आख्या सारा जग इनकार करेगा ते रब वेट किन्ना दिता अबू बकर नू। उन्हें आख्या सारी कायनात एक पासे, तेरे यार दी बात एक पासे। जी नबी नबी को इतबार हो, ये बात और है। रब को इतना एतबार, हालांकि वो है पार। इतना एतबार कि वो है ना, उते कल्ला है। फरमाया है कल्ला पर सारे आते भारी है। वाह वाह आजम चिश्ती, वाह वाह बाबा चिश्ती, वाह कहता चारे यार नबी दे आशिक ते कोई नहीं इना चारा वर्गा। ना इस धरती पैदा कीता इना जान निसारा वर्गा,
نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہاں یاراں ورگا اعظم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا آدم شان کی پوچھنے اکو یار